بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر۔ تو اس آیت کریمہ میں جو وضاحت طلب لفظ ہے وہ ہے تلبسو، یہ اس کا ماخذ یا اس کا مادہ لبس ہے۔ لبس کا معنی ہے اختلاط کرنا، ملا دینا، یعنی حق کو باطل کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ سامنے والے کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو جائے۔ یہود کی تلبیس کیا تھی؟ اس کے اندر امام جریر طبری نے جامع البیان کے اندر 3 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات حق ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہماری طرف مبعوث نہیں ہے بلکہ ہم کے غیر کی طرف مبعوث ہے، کیونکہ ہم آلریڈی ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے، تو رسول اللہ مبعوث ہیں یہ حق تھا، اور ہمارے علاوہ غیر کی طرف مبعوث ہیں یہ باطل تھا، تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملاتے تھے، تو سچ جو ہے حق ہے اور جھوٹ باطل ہے، تو حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ تورات کو بیان کرتے تھے جو کہ من جانب اللہ تھی، حق تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تحریفات کو شامل کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، تو یہ باطل تھا۔ تو اس طرح وہ تورات حق اور اپنی تحریفات باطل کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ تو یہ یہود کی تلبیس تھی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ حق کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جو تورات کے اندر موجود تھی، یہ حق تھا، لیکن وہ اس بات کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب جو علماء تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کیونکہ تورات کے اندر رسول اللہ کی تعریفات توصیفات وضاحت کے ساتھ موجود تھی، تو وہ رسول اللہ کو جانتے تھے لیکن اس کو جان بوجھ کر چھپاتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایمان کا حکم دیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ سے، اب یہاں ایمان کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندہ مومن سے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ آگے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے تمام اعمال ٹھیک شمار ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز اس کی باطل ہوئی، نماز فاسد ہوئی، یا نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو تمام اعمال سے پہلے نماز کو پرکھا جائے گا، جو نماز پر پورا اترا تو باقی چیزوں پر بھی پورا اتر سکتا ہے، جو نماز پر ہی پورا نہیں اترا تو پھر باقی چیزوں پر پورا اترنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اسی لیے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مومنوں کے مال میں یا مالداروں کے مال میں
سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا جن کو مال نہیں عطا کیا گیا ہے، جن کو سوال کرنا، جو سوال نہیں کرتے، ان کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی فرمایا کہ ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں 3 احادیث میں بیان کروں گا، اور پھر زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کس کس چیز سے ہوگی اور ہر چیز کا کتنا نصاب ہوگا، تو وہ انشاءاللہ العزیز الگ سے میں ایک ویڈیو میں بیان کروں گا، وضاحت کے ساتھ زکوٰۃ پر سمجھاؤں گا، یا صرف 3 حدیثیں بیان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی شخص نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ ذہب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس شخص سے مال کا شر دور ہو جائے گا۔ مال کا شر کیا ہے؟ دنیا کے اندر تعجب، بڑائی، خود پسندی اور دیگر گناہ، اور آخرت کے اندر عذاب، تو یہ اس کا شر جو ہے مال کا، وہ سے دور ہو جائے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، اب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور سمندر میں جس کا بھی مال ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو انسان زکوٰۃ جب ادا نہیں کرتا تو اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو پھر اس کا مال انشاءاللہ العزیز ضائع نہیں ہوگا۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واعدوا للبلاء الدعاء۔ تم حفاظت کرو اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے، اور علاج کرو اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے، اور تیار رکھو بلاؤں کے لیے دعا کو۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور صدقہ کے ذریعے جب انسان لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ادا کیا جائے۔ اور آقا نے فرمایا کہ وَدَاوُوا لِلْبَلَاءِ وَأَعَدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، اور مصیبتوں کے لیے اپنی دعاؤں کو تیار رکھو۔ تو دعا جو ہے وہ انسان سے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، اسی لیے بندہ مومن کو ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہود کو، بنی اسرائیل کو یہ حکم اس لیے دیا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہود کی جو نماز تھی اس کے اندر رکوع نہیں تھا، اس لیے یہود کو فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز کا جزو اہم ہے رکوع، اس لیے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، رکوع سے مراد یہ ہے کہ پوری نماز ادا کرو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں رکوع سے مراد یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان پر نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نیک کی وجہ سے ایک کی نماز قبول ہوئی تو باقی کو بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کے اپنے تلفظ وغیرہ میں، باقی چیزوں میں اگر کمی کوتاہی ہو تو اکیلا نماز پڑھے تو پھر قرات بھی لازمی ہوتی ہے، اس میں اگر کمی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی اور جگہ سستی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو صرف تکبیر تحریمہ اس کو دھیان سے کہنی ہوتی ہے، باقی سب چیزوں میں اگر سستی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔